فرما دے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی سنت ہے، اور وہ کہاں پہ حضور کا کسی نے کارٹون بنانے کی کوشش کی تھی؟ حضور کا کارٹون بنا کون سکتا جب کسی کے تصور میں ان کا خیال ہی نہیں آ سکتا؟ یہ تو کسی اور کا بنا سکتے ہیں، حضور کا نہیں بن سکتا، اور ان کا بنے گا بھی کیسے؟ وہ کوئی ذہن میں آنے والی شے تو نہیں ہے، ان کا اپنا عالم تو یہ ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنادی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاخ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ قرآن والے ہیں، یہ دین والے ہیں، لوگ تانے دیتے، میں کہتا ہوں سنی نے تانے نہ دے، خدا کی قسم یہ وہ ہیں جو حقیقت میں مصطفیٰ والے۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مولوی کی اوقات کوٹ پینٹ خریدنے کی نہیں ہے؟ ہزار کے جوتے نہیں خرید سکتا، وہ 2200 روپے کا کیپ نہیں خرید سکتا، سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن پھر یہ کپڑے کیوں، یہ امامے کیوں، یہ جبے کیوں، یہ کرتے پجامے کیوں؟ کیا ہمارا دل نہیں؟ دل ہمارا بھی ہے، دل علماء کا بھی ہے، یہ بھی اگر چاہے تو اچھے سے اچھا نیا کپڑا پہن سکتے ہیں، کوٹ پینٹ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن یہ تمہاری وجہ سے مجبور نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ دل مصطفیٰ کو دے بیٹھے ہیں، ان کا اپنا اعلان یہ ہے، دنیا کچھ بھی کہے، اگر لباس پہنے تو مصطفیٰ والا پہنا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے بھائی، حضور سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، خدا کی قسم جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، ہماری اوقات کچھ بھی نہ تھی۔ اللہ اکبر، جنگ کا موقع ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ممبر شریف پہ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، زبان سے جملہ نکل گیا، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے چلو، اس پہ غور کرو پہاڑی کے پیچھے کے لیے، یا ساری الجبل، ساریہ پہاڑ پہاڑ، یہ آپ کی زبان سے جملہ نکلا، سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، سب حیرت میں تھے، نہ کوئی آیا نہ گیا، نہ کسی کی آواز سنائی تھی، آپ کی زبان سے یہ جملہ کیسے نکل گیا، یا ساری الجبل۔ اللہ اکبر، ایک مہینے کے بعد جب لشکر واپس آیا تو انہوں نے بتایا ہم تو جنگ ہارنے والے تھے، لیکن اچانک عمر کی آواز پیچھے سے آ گئی، انہوں نے کہا تھا پہاڑ پہاڑ، جیسے ہم نے پہاڑ پہ توجہ کی پھر فتح ہمارا مقدر بن چکی تھی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا بات کتنی پرانی ہے، کا مہینہ ہو گیا لگ بھگ، کا کتنی دور تھے، کا سینکڑوں میل کی مسافت تھی، سب نے کہا عمر بتا تو صحیح، یہاں بیٹھے بیٹھے تم نے سینکڑوں میل کا دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، بتا بھی دیا۔ اللہ اکبر، یہ بات مکے میں پھیل گئی، مدینہ شریف میں پھیل گئی کہ عمر مدینے میں بیٹھ کر کے سینکڑوں میل تک آواز پہنچا دیتے ہیں اور سینکڑوں میل کا دیکھ بھی لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک یار تھا جس کو ہم بولتے ہیں محاورے میں لنگوٹیا یار، آج اس کو پتا چلا عمر اتنی پاور والا ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اسے تو پتا نہ تھا کہ حضور کے قدموں میں جس دن آئے ہیں اس دن عمر رش کے کمر بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتوں کو رش ہے عمر پہ، یہ عمر فاروق اعظم ہے، اس نے سنا میرا یار عمر ہے، وہ اتنی دور تک کا دیکھ لیتا کہ سفر کیا مکے سے مدینہ شریف آیا، کہنے لگا عمر کہاں ملیں گے عمر؟ اللہ اکبر، کسی نے کہا مسجد میں ملیں گے، حضرت عمر کے پاس آئے، آنے کے بعد اس نے یہ کہا عمر میں نے سنا ہے کہ تو سینکڑوں میل تک اپنی آواز پہنچا دیتا ہے اور سینکڑوں میل کا دیکھ بھی لیتا ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے سچ سنا ہے تو نے؟ اس نے کہا یار بتا تو صحیح، تو نے اونٹ میرے ساتھ چرائے، میں نے اونٹ تیرے ساتھ چرائے، تو عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، جب تیرا اونٹ گم جاتا تھا تو تیرے والد تجھ پہ سختی کرتے تھے، تو ڈر کے مجھ سے کہتا تھا میرا اونٹ تلاش کر کے لا۔ کہ عمر میں نے ساری زندگی جتنی تیرے ساتھ گزاری ہے جنگل میں، تیرے جانوروں کی حفاظت میں نے کی تھی، اونٹ میں نے تلاش کیے تھے۔ عمر کل تک اپنے اونٹ کو نہیں دیکھ پاتا تھا، آج سینکڑوں میل تک کیسے دیکھ رہا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا فرق ہے، کل جب کچھ نہیں دکھتا تھا تب تیرے یار تھے، جس دن سے محمد کے یار بنے ہیں ساری دنیا میں ہتھیلی کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مدینہ شریف، علماء اہل سنت، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور میرے بھائی حضور سے پیار
کرو, چہرے پہ سنت سجا لو, بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لو. یاد رکھو جب سانسیں آخری تھمنے لگتی ہے تب حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں رہتا. خدا کی قسم اگر باپ پوری زندگی, ابھی ایک شخص کا انتقال ہوا 60 لاکھ علاج میں لگے ہیں, اللہ ان بیٹوں کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنی کمائی سے باپ پر خرچ کیا ہے. 60 لاکھ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے, بہت بڑی رقم لگائی ہے, بڑی محنتیں کر کے انہوں نے باپ کا علاج کیا, ہر چند کوشش کی, لیکن وہ انتقال کر گئے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ سے ساقی, موت کا سبھی کو سامنا کرنا ہے, ایک دن سبھی کو مرنا ہے. یاد رکھو مرنے کے ٹائم جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں اس کے بعد مجھے بتائیے کدھر خیال جائے گا؟ سب سے آخر میں پلٹ کے خیال قرآن کی طرف آتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد جب باپ کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں, بیٹا کھڑا ہو کے پوچھتا ہے ابا بتائیے تو صحیح, ہم نے آل انڈیا ہاسپٹل دکھا لیا, دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں آپ کو دکھایا, لیکن سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, اب کیا کریں؟ تب باپ کہتا بیٹے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنا دے. اس وقت میں بیٹا گردن جھکا کے کہتا ہے ابا تم نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا تھا, قرآن کا قاری نہیں بنایا تھا, انجینئر تو بنایا تھا, قرآن کا قاری نہیں بنایا تھا. تم نے مجھے دنیا کی ساری تعلیمیں دی, نہیں دی تو قرآن کی تعلیم نہیں دی. ابا یہ میں تو نہیں کر سکتا. کہا بیٹے میری تو تمنا یہ تھی کہ دنیا سے جاتے جاتے قرآن کی کچھ آیتیں سن کے چلا جاتا. اگر باپ یہ جملہ کہے اس وقت بیٹے کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے زمین پھٹ جائے اس میں چلا جاؤں. او یار یہ زندگی 4 دن کی ہے, اس کے عیش بھی 4 دن کے ہیں. او خدا کا واسطہ بیٹوں کو قرآن کا قاری بنا لو, بیٹوں کو دین کی تعلیم دے دو. اور میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ سکی, کم سے کم بیٹوں کو قرآن کی 10 صورتیں پہ یاد کرا دو, لیکن ایسے یاد کراؤ جیسے یاد کرانے کا حق ہے, ایسے پڑھاؤ جیسے پڑھانے کا حکم ہے. آج ہوتا کیا کہ شاہی ہماری مسجدوں میں 1.5 لاکھ نہیں بلکہ 3 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ دیا جاتا ہے, لیکن مرنے والے کو راحت نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا تھا ہمیں تو ناز ہے اپنی عبادتوں پہ, ہم تو کہتے ہیں ہمیں آدھا قرآن یاد ہے, لیکن کبھی عالم کی بارگاہ میں جا کے پوچھ کیا قرآن ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے میں پڑھتا ہوں؟ کیا کلمہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے میں پڑھتا ہوں؟ یہی وجہ ہے صاحب تلفظ بگڑ چکے ہیں, ادائیگی خراب ہے, 3 لاکھ مرتبہ چنے ہو جاتے ہیں, مرنے والے کو کوئی فیض نہیں ہوتا. جبکہ بتایا تو یہ گیا کہ 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کر کے مرنے والے کو بخش دیا جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. آخر ہوا کیا ہے 3 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھا گیا ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء سے دوری اختیار کر لی ہے, ہم نے انٹرنیٹ سے تو دین سیکھا ہے, اگر نہیں جا پائے تو مسجد کے امام کے پاس تک نہیں جا پائے. ہم نے شریعت سوشل میڈیا سے سیکھنا شروع کر دی ہے, اگر نہیں گئے تو کام پاس کے رہنے والے قرآن کے قاری کے پاس نہیں گئے. تو یاد رکھ پیارے, تمہیں زندگی کی آخری کھڑی میں بھی اگر کام آئے گا تو قرآن والا کام آئے گا. اپنے بچوں کو قرآن کی دولت دے دو, دین کی دولت دے دو. خدا کا واسطہ اور کبھی کبھی اپنے گھروں میں جب بیٹھا کرتے ہو اپنی بیوی سے دن بھر کا حساب لیتے ہو تو یہ بھی کہا کرتے ہو بتا دن کیسا گزرا ہے, یہ بھی کہتے ہو بتا خرچے کہاں کہاں ہوئے ہیں, کوئی مہمان آیا تھا تو خرچ کہاں سے کیا تھا. اور یار جب یہ باتیں کیا کرو تو کبھی ہاتھ پکڑ کے اتنا بھی کہہ دیا کرو میری شریک حیات سفر میں رہتا ہوں, زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں کب ملاقات ہو جائے, چوراہے پر آئے جائے حادثے ہوتے رہتے ہیں اور چلتے پھرتے موتیں ہوتی ہیں. کبھی اپنی بیوی سے یہ بھی وعدہ لے لیا کر کہ دیکھ تیری گود میں 6 سال کا بیٹا بیٹھا ہے, میں نے امام کے پاس بھیج کے اس کو 10 صورتیں یاد کرا دی ہیں. اگر میرا انتقال ہو جائے بے شک میری نماز جنازہ کوئی پیر پڑھائے, یا میری نماز جنازہ کوئی مفتی پڑھائے, یا میری نماز جنازہ کوئی عالم پڑھائے. کہنا وہ بات اپنی جگہ ہے, ان کا آنا بڑے فضل کی بات ہے, ان کا آنا بڑے کرم کی بات ہے, لیکن یاد رکھ میری شریک حیات اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے 6 سال کے بچے کو اس کے چچا کے ساتھ بھیج دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جب دنیا مٹی ڈال کے واپس آ جائے تو میرے بیٹے کو میری قبر کے پاس کھڑا کر دے. یہ 6 سال کا بچہ اور یار دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ ایک عالم کی دعا ٹال دی جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے ایک پیر کی دعا ٹال دی جائے, لیکن جس باپ کی قبر پر 6 سال کا بچہ کھڑا ہوگا, آنکھ میں آنسو لے گا اور کہے گا یا اللہ اس مٹی کے ڈھیر میں میں نے باپ کو دفنا دیا ہے, اے میرے مالک کی قبر میں بے سہارا ہے, اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما دے. اور کبھی بیوی سے بھی کہہ دیا کرو کہ میری قبر پہ میرے بیٹے کو بھیج دینا تاکہ دنیا پلٹ کے آئے اور ادھر حساب کے فرشتے آئے, ادھر میرا بیٹا کھڑا ہو جائے اور صرف بسم اللہ پڑھ دے اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے. خدا کی قسم ادھر بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, ادھر پیغام آ جائے گا, فرشتوں واپس لوٹ آؤ, اب حساب کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے کہیں گے مالک کس لیے, تو رب فرمائے گا دیکھتے نہیں ہے قبر کے باہر 6 سال کا بچہ کھڑا ہے اور مجھے رحمان کہہ رہا ہے, اس کا بیٹا مجھے رحمان کہے, میں اس
فساد میں مبتلا کروں میری غیرت کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ اب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ حضور حامد میاں صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ اور پڑھو، دین کے قریب ہو جاؤ۔ فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن ہی سکھائے۔ یہ کوئی چھوٹا کرم نہیں۔ آج ہمارے پاس انگلش میڈیم کے لیے تو ٹائم ہے، 3 گھنٹے ٹیوشن میں تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن جب مسجد کے امام کے پاس 20 منٹ کے لیے بھیجتے ہیں اور 2 منٹ زیادہ ہو جائے فون آ جاتا ہے، پتہ نہیں بچہ ٹیوشن جائے گا، 2 منٹ لیٹ کر دیا۔ ہمارے بچے یہ سمجھ گئے اہم قرآن نہیں ہے، اہم انگلش ہے۔ وہ جانتے ہیں بچپن سے اگر قرآن اہم ہوتا ہمارے ماں باپ 12 گھنٹے قرآن کو دیتے اور 4 گھنٹے انگلش کو دیتے، لیکن ہم نے ان کو 18 گھنٹے انگریزی کے لیے دے کر کے آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے دے کے انہیں یہ باور کرایا کہ قرآن کوئی چیز نہیں ہے۔ کامیابی کا راز ہے تو قرآن ہے۔ سر اونچا کر پائیں گے تو قرآن پہ عمل کر کے، ترقی کریں گے تو قرآن پہ عمل کر کے۔ اور دولت تو رنڈیوں کے پاس بھی ہوتی ہے، تم نے کمائی تو کیا کمائی، مذہب کا تب تھا جنازہ تیرا جاتا، پیچھے چلنے والے تیرے بیٹے قرآن پڑھتے جاتے۔ دنیا کہتی مراد باپ کا جنازہ نہیں ہے بلکہ نصیبوں والے باپ کا جنازہ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ او بھائی بچاؤ معاشرے کو اور بچاؤ اولاد کو۔ بات غلط نہیں کہی تھی مفتی صاحب نے مجھ سے پہلے، جو ڈاکٹر اقبال کا نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا، کہا تھا اگر انہیں دین نہ سکھایا گیا تو آنے والے دور میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں انہیں دین کے قریب کر دو، ورنہ یہی اولاد قبر پر ٹھوکر مار کے آئے گی تمہارے، اور تمہاری قبروں کو اکسار کرا کہ یہی وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل کھلے گی۔ انہیں دین سکھاؤ، انہیں قرآن کے قریب کرو۔ اور میں کہتا ہوں صاحب اگر معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو قرآن لاؤ گھر میں۔ اس تعلق سے گفتگو کے لیے گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، گھنٹوں درکار ہے۔ الگ الگ اگر بات بتائی جائے قرآن کا کس چیز پہ کتنا اثر ہے، بڑا وقت چاہیے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ سماج کو اگر درست راہ پر آنا ہے تو قرآن کی تعلیم عام کرو، دین کو عام کرو۔ اگر ہمارا بیٹا یہ نہیں جان سکتا کہ ہمارے گھر سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے تو بتاؤ وہ ماں باپ کو سلام کیوں کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری پوری 18 سال کی بے وقوفی کا ایک تعویذ علاج بن جائے گا؟ 20 سال جو تم نے جھک جھک میں گزارے ہیں وہ صرف ایک تعویذ بدل دیں گے تمہاری زندگی؟ اگر ان تعویذوں سے اتنی جلدی زندگی بدلتی، میں منکر نہیں تعویذات کا، برکت کی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی اثر تب کرتے ہیں جب ان کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہو۔ اگر دعائیں ماں باپ کی نہیں تو پورا قرآن گلے میں لٹکا لے اور ایسا فائدہ ہو جائے مجھے بتائیے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر چاہتے ہو اولاد آپ کی عزت کرے تو دین سکھاؤ، چاہتے ہو کہ اولاد بہنوں کا حق ادا کرے تو دین سکھاؤ، اگر چاہتے ہو اولاد ہماری معاشرے میں سکون اور شرافت سے زندگی گزارے تو قرآن سکھاؤ۔ یہ ساری تعلیمیں صرف قرآن دیتا، باقی تمہیں کسی گود میں یہ تعلیمیں نہیں ملی۔ جو تعلیم کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سکھاتی ہو وہ ماں باپ کو سلام کرنا کب سکھائے گی؟ بتائیے مجھے۔ انگلش سکھائیے، انگریزی سکھائیے، جو چاہو سکھاؤ یار، تمہاری مرضی ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن سکھاؤ۔ یہ ضروری ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو زمین پہ تو قرآن سیکھو بھی سکھاؤ گے۔ کئی اس طرح کے فون آتے ہیں کہ حضرت جی میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں اور میں تو یہ کہتا ہوں کوئی جماعت بری نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا قصور نہیں، قصور تیرے ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ اس نے تجھے مصطفیٰ کی تعلیم ہی نہیں دی۔ ہاں ورنہ حضور کے فرمان کے آگے تو عقلیں قربان کرنے کا حکم ہے۔ اگر حضور نے کہہ دیا یہ تو پھر کیوں کہا؟ ہمیں حق نہیں بنتا ہم کہیں، اس لیے کہ ہم پیار کرتے ہیں حضور سے۔
اور وہ کہتا نہیں کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کہ میں میری سمجھ میں نہیں آتی. آئیں گی کہاں سے؟ جس دل میں حضور کا پیار نہیں ہوگا اس کو سچی راہ نظر ہی کب آ سکتی ہے. سمجھ رہی میری بات؟ اکثر ڈاکٹر گمراہ ہو رہے ہیں, اکثر پروفیسر ڈوبتے جا رہے ہیں. وجہ کیا جانتے ہو؟ اس لیے کہ وہ دین سے دور ہیں. دین سے دور ہیں. بچوں کو دین سکھائیے, گھر میں علم لائیے, اپنے بچوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال کریں. خدا کی قسم جب بچہ عالم ہوگا نا تو سنو, اگر بیٹا ڈاکٹر ہوتا ماں باپ کہتے نہیں ڈسٹرب نہیں کرنا ہے, بیٹا سو رہا ہے, کسی کو گزرنے بھی نہیں دینا. اور اگر بیٹا عالم ہوتا ہے نا پھر وہ ماں باپ کی فکر کرتا ہے کہ انہیں نیند کتنی آ رہی ہے. اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو کسی عالم کے ماں باپ کو جاڑے میں دیکھنا اور کسی ڈاکٹر کے ماں باپ کو جاڑے میں دیکھنا, کون کیسے زندگی گزار رہا ہے پتہ چلے گا. اگر قرآن سکھایا ہوتا آج ہماری بھی عزت ہوتی, دین سکھایا ہوتا آج معاشرے میں ہمارا بھی مقام ہوتا. پڑھیے علامہ مدثر حسین صاحب قبلہ, انہوں نے بڑی اچھی سوچ, بڑی اچھی فکر ہے. میں تو دعا کرتا ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی فکر میں مزید ترقیاں عطا فرمائے اور مولا ان کی زندگی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. وہ مقدر کی بات ہے کہ یہ چراغ کہاں پیدا ہوا, کہاں چل رہا ہے. یہ نصیب ہے اپنے اپنے بھائی. بڑی محنت سے علم سیکھا جاتا ہے, یوں ہی نہیں سیکھ لیا جاتا ہے علم. ان سے پوچھو جنہوں نے علم سیکھا ہے, وہ ماں باپ کی برسوں کی جدائی, وہ ماں باپ کی محنتوں کی دی ہوئی کمائی. جب ہم فون کرتے تھے 1,000 کے لیے تو کیسے کیسے کر کے ہمارے باپ ہمیں پیسہ بھیجتے تھے. یہ ہم جانتے ہیں, ہمارے ماں باپ جانتے ہیں. اور کبھی تم بھی تو سوچو اس بارے میں. انہوں نے بچوں کو جوان کیا, پڑھایا. چاہیے تو یہ تھا اپنے گھر پہ رکھتے, لیکن اجازت دیتی جا بیٹے جہاں ضرورت ہو وہاں دین کا کام کر. ان سے پوچھئے یہ رہنے والے کہاں کے ہیں, انہوں نے شمع کہاں جلائی ہے. وجہ صرف اتنی ہے تمہارے لیے نہیں, اگر جلائی ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے جلائی ہے. قیامت میں حضور پوچھے مدثر بتا کیا کر کے آیا ہے, کم سے کم سر اٹھا کے کہہ دیں گے حضور جس جگہ پر قرآن کے پڑھانے کا انتظام نہ تھا وہاں پہ ایک ادارہ قائم کر کے میں دین پھیلا کے آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت مذہب اسلام زندہ باد. ان کا حوصلہ بنیے, ان کا بازو بنیے. اور میں ان کی بات نہیں کرتا, جہاں بھی قرآن والا کھڑا ہو جائے اور تو کاندھا لگا کے کھڑا ہو. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم مدرسوں کو اپنی ندی پہ چلاتے, اور خدا کی قسم یہ غریب امت حضور کی جہاں کھڑی ہو جائے وہاں بینکیں فیل ہو جاتی ہیں. اور ہم تو وہ ہیں یار, ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے. گزرا گئی ان ہاتھوں سے مسلمان کبھی کبھی, دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردش دورہ کبھی کبھی. ہمارا مزاج یہ لگے کھڑے ہو جاؤ جب بھی کہیں مدرسے کا یا دین کا نام ہو, جب بھی قرآن کی باری آئے اور مولوی سے آگے بڑھ کے کہہ دو حضرت قرآن پڑھانا تیرا کام ہے, کاندھا لگا کے آگے بڑھانا ہمارا کام ہے. خدا کی قسم قیامت کے دن اگر قرآن پڑھانے والے بخشے گئے, قرآن پڑھنے والے بخشے گئے تو فکر مت کرنا جب یہ جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے, تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بھی جنت میں لے کے جائیں. ان کا باعث بنیے, ہمت بنیے, اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. سکھائیں گے نا انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. آخرت کا انتظام کر لو, چہرے پہ سنت سجا لو, کرتا پجامہ پہنے کر لو. یہ حضور کا طریقہ ہے, جو حضور کو پسند لباس ہے وہ پہنا کرو. ہاں ورنہ زندگی تو ظاہر گزر ہی جائے. ماشاءاللہ. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ مرحوم نعیم. مرحوم نعیم خان, ان کے صاحبزادے نے 1,000 روپے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ مدرسے کے لیے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ ہاں جزائے خیر دے. بھائی چندہ نہیں کرنا ہے. ہاں وہ ان سے مل لینا, ان سے مل لینا. ہاں بس محبت سے پیش کیا ہے. اور یاد رکھو یار, سچی بات بتا کے آخری بات ختم کر لوں. مجھے 2 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے, بس میں چاہتا ہوں بڑی جلدی بات سمیٹ دوں. غور کریں, یہ بلڈنگ ہے, یہ بتائیے ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں ہمارے باپ کی زمین ملی, ہمارے باپ نے آنکھ کھولی ہمارے دادا کی ملی, دادا نے آنکھ کھولی پر دادا کی ملی. یہ تو سلسلہ بسلسلہ آتی رہی ہے. ہماری آنکھیں بند ہوں گی ہماری اولاد پہ چلی جائے گی, اس کی آنکھ بند ہوگی اس کی اولاد پہ چلی جائے گی. مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, کسی نے اس لیے زمین بھی اللہ کے نام وقف کی کہ میرا باپ نے مجھے یہ سلامتی سے لوٹا دی؟ کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا. یہ بھی سچی بات ہے. باپ کی قبر پہ گئے گئے سال گزر جاتے, سال سال ہو جاتا باپ کی قبر پہ گئے ہوئے, تو بتا پر دادا کی قبر پہ کون جاتا؟
نشان تک یاد نہیں رہتے. آج میں اکثر کہتا ہوں اپنی قوم سے بھائی اپنے ہاتھوں سے کچھ کر جاؤ, اپنے ہاتھوں سے کچھ کر جاؤ. بندہ 1000 دے دے, 500 دے دے, 50,000 دے دے, اور اس پیسے سے ایک چھت پڑ گئی یا پنکھا لگ گیا یا فریج لگ گیا یا کولر لگ گیا یا کوئی بھی ایسا کام ہو گیا جس سے قرآن پڑھنے والے کو راحت ہوئی. فرض کر اگر کولر ہی لگ گیا, قرآن پڑھنے والا قرآن لے کے بیٹھا, گرمی کی شدت تھی, ٹھنڈے جھونکے آئے, ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے, ہوا کا جھونکا آیا, سوکھ گئے. ادھر حافظ قرآن کا کلیجہ ٹھنڈا ہو, ادھر اللہ تیری باپ کی قبر کو اپنے کرم سے ٹھنڈی فرما دے گا. کوئی دعا کرے نہ کرے, یہ وہ کام ہوتے ہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو جہاں لگ جائیں گے اثر چھوڑ جاتے ہیں یار, اثر چھوڑ جاتے ہیں. اپنے جیتے جی حلال کمائی کا اتنا لگا جاؤ دین کے لیے, اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہ بھی کرے تو تم پریشان نہ ہو. ادھر قرآن پڑھا جائے, ادھر جنت کی کھڑکی تیرے قبر میں کھول دی جائے. یہ اپنے ہاتھوں سے کر جاؤ. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو, یہ دعا کر چلے.